رکن الدین بیبرس بھی مسلمان فوج کے ہراول دستے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور ان کا تصادم بھی منگول فوج کے ہراول سے ہوا۔ پیچھے سے آنے والی قطبوقہ کی فوج اپنے جنرل کی قیادت میں جب اس نے اپنے ہراول کی تباہی دیکھی تو وہ وحشت سے دیوانی ہو گئی، اور قطبوقہ یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید بیبرس جس ہراول دستے کی قیادت کر رہے ہیں یہی مکمل مسلمان فوج ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی یہ ڈیولپ کی کہ ارادہ یہ تھا کہ پوری منگول فوج کو ایک نیرو وادی کے اندر ڈرا کر لیا جائے، جس وادی کے چاروں طرف پہاڑی مورچوں کے پیچھے اصل مسلمان فوج چھپ کے بیٹھے گی، اور جب بیبرس آگے بڑھ کر قطبوقہ کی فوج سے ٹکرائیں گے تو تاثر یہ دیں گے کہ مسلمان شکست کھا کر پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس طرح دھوکے سے تمام منگول فوج کو اس وادی کے اندر لے آیا جائے گا جس کے چاروں طرف مین مسلمان فوج ایمبوش لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے کہ جو خود منگول استعمال کیا کرتے تھے۔ جب تصادم ہوتا کسی بڑی فوج سے تو یہ ظاہر کرتے کہ جیسے ان کو شکست ہو رہی ہے، پیچھے ہٹتے، اور فوج جب ان کے تعاقب میں آتی تو چاروں طرف سے چھپی ہوئی منگول فوج اس تعاقب کرنے والی فوج کو تباہ کر دیتی۔ مسلمانوں نے یہ جنگی حکمت عملی خود منگولوں سے سیکھی تھی، اور اب یہ منگولوں کا وار خود انہی کے خلاف بہت خوبصورت انداز میں استعمال کیا گیا۔ قطبوقہ بیبرس کی اس چال کو نہیں سمجھ سکا، اور جب مسلمان وڈرا کرتے ہوئے دشمن کو اپنی وادی میں گھسیٹ کر لے آئے اور چاروں طرف سے سلطان قطز بذات خود کمانڈ کرتے ہوئے فوجوں کے ساتھ قطبوقہ کی فوج پر ٹوٹ پڑے تو یہ منگولوں کے لیے قیامت کا منظر تھا۔ اس کے باوجود وہ اس شدت سے لڑے کہ مسلمانوں کے کئی فلینکس انہوں نے توڑ دیے، حتیٰ کہ کیفیت ایک موقع پر یہ آ گئی کہ سلطان قطز کو خود میدان جنگ میں کودنا پڑا، اپنی ہیلمٹ انہوں نے اتار کر زمین پر پھینک دی اور پوری فوج کو پکار کر کہا کہ جب میں میدان جنگ میں ہوں تو تم کس طرح اپنی صفوں کو توڑتے ہو۔ مسلمان بیبرس کی قیادت میں بہت جلدی ری آرگنائز ہو گئے، اور اس قدر شدید مقابلہ ہوا کہ اب منگول اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چاروں طرف سے گھری ہوئی منگول فوج آخری آدمی تک کاٹ دی گئی۔ قطبوقہ گرفتار ہوا اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی۔ مسلمان فوج نے بھاگتے ہوئے منگولوں کو تعاقب کیا، اور ایک منگول بھی بچ کے نہ جا سکا۔ جو ہی مسلمانوں کی اس فتح کی خبر پوری شام میں پہنچی ہے، مسلمانوں نے ہر اس قلعے میں بغاوت برپا کر دی جس کے حکمران منگول تھے، اور چند ہی دنوں میں پورا شام منگول تسلط سے آزاد کرا لیا گیا۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ منگول قوم یا منگول فوج جن ترک قبیلوں سے مل کر بنی تھی، یہ مملوک بھی اسی قوم کے فرد تھے، اور دونوں فوجیں جب ٹکرائی ہیں تو ان میں طاقت کا توازن، قوم، زبان اور جنگی حکمت عملی ایک جیسی تھی۔ عین الجالوت کی فتح امت مسلمہ کی عظیم ترین فتوحات میں شامل ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو اس جنگ کا یہ ہوا کہ جو اتنے کئی دہائیوں سے منگول مسلمان علاقوں پر قبضے اور یلغاریں کرتے چلے آئے تھے اور تباہی اور بربادی کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا، پہلی مرتبہ فیصلہ کن شکست منگولوں کو عین الجالوت کے مقام پر دی گئی۔ مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ شاید منگولوں کو شکست ہی نہیں دی جا سکتی۔ عین الجالوت کی شکست کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اللہ نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کر دیا ہے، اور اب مسلمان کاؤنٹر اٹیک کریں گے۔ عین الجالوت کی جنگ تاریخ میں اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ ہینڈ گرنیڈ استعمال کیے، یعنی اس زمانے میں ایکسپلوسیوز کا استعمال سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا، اور اس کا استعمال منگول گھوڑوں کو بتکانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے شدید آواز کے دھماکوں کے ذریعے تھا۔ یہ نئی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے جدید ایجاد کی تھی کہ مختلف کیمیکل، سلفر اور کوئلے کو ملا کر ایکسپلوسیو گن پاؤڈر بنایا جائے، اور اس کا استعمال پہلی دفعہ عین الجالوت کی جنگ میں کیا گیا۔